ویسے تو دوستو دنیا میں ہزاروں آئس لینڈ موجود ہے۔ ہر ایک کا اپنا کلر، اپنی اٹریکشن اور اپنی اہمیت ہے۔ کچھ آئس لینڈ خوبصورت مناظر رکھتے ہیں، کچھ تجارتی لحاظ سے اہم ہے اور کچھ نے تاریخ کے صفحات پر اپنے نشان چھوڑے ہیں۔ لیکن ان سب آئس لینڈ کے درمیان کچھ ایسے بھی ہے جنہیں دیکھنا صرف ایک ڈریم بن کر رہ جاتا ہے، کیونکہ وہاں جانا یا تو لیگلی بینڈ ہے یا پھر اتنا ڈینجرس ہے کہ وہاں قدم رکھنا زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ آج کی اسپیشل ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے 5 ایسے آئس لینڈ کی طرف لے کر چلیں گے جہاں جانا صرف ایک خطرہ نہیں بلکہ ایک جان لیوا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ نارتھ سینٹینل آئس لینڈ انڈین اوشن کے وسط میں یہ چھوٹا سا جزیرہ دنیا کے ان چند علاقوں میں سے ہے جہاں آج بھی قدیم انسانی تہذیب بغیر کسی مداخلت کے زندہ ہے۔ نارتھ سینٹینل آئس لینڈ انڈمان اور نوکابار جزائر کے قریب واقع ہے اور یہاں بسنے والے لوگ جنہیں سینٹینلیز کہا جاتا ہے دنیا کے باقی انسانوں سے مکمل طور پر ایسولیٹڈ ہے۔ سینٹینلیز قوم کی تاریخ ہزاروں سال پرانی مانی جاتی ہے۔ یہ لوگ پتھروں کے دور کی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں اور ابھی تک نہ تو زراعت اختیار کی اور نہ ہی جدید دنیا کے کسی بھی ٹیکنالوجی کو اپنایا ہے۔ ان کی زبان دنیا کے کسی اور زبان سے نہیں ملتی اور ان کے رسم و رواج بھی مکمل طور پر منفرد ہے۔ سینٹینلیز لوگ نہ صرف اجنبیوں سے نفرت کرتے ہیں بلکہ انہیں دشمن تصور کرتے ہیں۔ جو بھی ان کے جزیرے کے قریب جاتا ہے اس پر یہ تیر، نیزے اور پتھروں سے حملہ کرتے ہیں۔ 2006 میں 2 فشر مین التی سے جزیرے کے قریب جا پہنچے۔ سینٹینلیز نے ان پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا۔ 2018 میں ایک امریکن مشنری جان چاؤ نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ کشتی کے ذریعے جزیرے کے قریب گیا اور سینٹینلیز نے انہیں قتل کر دیا۔ انڈین حکومت نے یہاں جانے پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے، یہاں تک کہ جزیرے کے 5 کلومیٹر دائرے میں کسی بھی کشتی یا جہاز کو داخلے کی اجازت نہیں۔ یہ جزیرہ اینتھروپولوجسٹ کے لیے بے حد دلچسپ ہے کیونکہ یہاں ایک ایسی تہذیب موجود ہے جو ہزاروں سال سے بغیر کسی تبدیلی کے قائم ہے، مگر کسی نے آج تک سینٹینلیز سے براہ راست بات نہیں کی، نہ ہی ان کی زندگی کو تفصیل سے جان سکا۔ ان کی زبان اور کلچر بالکل مختلف ہے۔ ان کے پاس بیماریوں کے خلاف امیونٹی کیسے ہے یہ بھی ایک معمہ ہے۔ سنیک آئس لینڈ برازیل کے ساحل سے کچھ فاصلے پر واقع الہادا کیماڈا گرانڈی کو عام طور پر سنیک آئس لینڈ کہا جاتا ہے اور یہ دنیا کا سب سے خطرناک جزیرہ مانا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پائے جانے والے زہریلے سانپ ہے جو اس حد تک خطرناک ہے کہ چند منٹوں میں کسی بھی انسان کو موت کی نیند سلا سکتی ہے۔ اس جزیرے پر 1 اسکوائر میٹر پر 5 سے 10 زہریلے سانپ پائے جاتے ہیں۔ ان سب میں خطرناک سانپ کا نام گولڈن لینس ہیڈ وائپر ہے۔ حکومت برازیل نے عام لوگوں کا یہاں جانا مکمل طور پر بند کر رکھا ہے۔ صرف بایولوجسٹ اور سائنٹسٹ جو حکومت سے اجازت لیتے ہیں یہاں مخصوص مشن کے لیے آ سکتے ہیں۔ پوگلیا آئس لینڈ ایڈریاٹک سی کے وسط میں یہ واقع چھوٹا سا جزیرہ وینس اور لیڈو کے درمیان واقع ہے۔ یہ بظاہر ایک عام سا جزیرہ لگتا ہے لیکن اس کی تاریخ اتنی بھیانک اور خوفناک ہے کہ اسے دنیا کا سب سے زیادہ آسیب زدہ مقام قرار دیا جاتا ہے۔ پوگلیا کی تاریخ صدیوں پرانی ہے مگر اس کا سب سے ڈراؤنا پہلو شروع ہوتا ہے 14ویں صدی سے، جب یورپ میں طاعون کی وبا نے کروڑوں لوگوں کی جان لے لی۔ اس وقت متاثر افراد کو شہر سے نکال کر اسی جزیرے پر بھیجا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں ہزاروں مریضوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ ان کی لاشیں جزیرے میں کھلی عام جلائی جاتی تھی تاکہ بیماری نہ پھیلے۔ کچھ مورخین کے مطابق یہاں 16 ملین تک لاشیں دفن یا جلا دیے گئے۔ 1952 میں یہاں ایک نفسیاتی ہسپتال بنایا گیا۔ یہاں ذہنی مریضوں کو قید کیا جاتا تھا۔ اس دور کی طبی اصول کا بھی سخت اور غیر انسانی تھے۔ الیکٹرک شاک، آئس بات، حتیٰ کہ برین سرجری جیسے سزائیں عام تھی۔ وزروزڈینیا آئس لینڈ یہ جزیرہ شاید دنیا کے ان چند مقامات میں سے ایک ہے جو کبھی مکمل طور پر انسانی ہاتھوں سے خطرناک ترین جگہ بنائے گئے۔ یہ دراصل ریسرچ لیبارٹری کے نام پر ایک خفیہ بایولوجیکل ویپن سینٹر تھا جو سوویت یونین کے دور میں انتہائی رازداری سے کام کر رہا تھا۔
1948 میں یہاں سوویت حکومت نے ایک خفیہ بایولوجیکل ہتھیار کا مرکز قائم کیا۔ اس مرکز میں انتھراسک، طاعون، چیچک اور دیگر جان لیوا وائرس پر تجربے کیے جاتے تھے۔ ان بیماریوں کو جانوروں پر، بسا اوقات انسانی قیدیوں پر بھی آزمایا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ 1988 میں جب USSR یہ سینٹر بند کیا تو وہ یہاں 1000 ٹن انتھراسک دبا کر چلے گئے۔ 2002 میں امریکہ ماہرین نے یہاں صفائی مہم چلائی، لیکن خدشہ ہے کہ زمین اب بھی متاثر ہے۔ جزیرے کے گرد و نواح کی زمین اور پانی میں زہریلے مواد کی موجودگی پائی گئی۔ مقامی آبادی میں جلدی بیماریاں، سانس کی تکلیف اور کینسر کے کیسز زیادہ دیکھے گئے۔ آج بھی یہاں جانا ممنوع ہے کیونکہ زمین اب بھی ممکنہ طور پر بایولوجیکل آلودگی کا شکار ہے۔ کسی سیاح کو یہاں جانے کی اجازت نہیں، اور تحقیقاتی ٹیموں کو بھی حکومت کی منظوری درکار ہوتی ہے۔ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہاں ابھی بھی خفیہ تجربات جاری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وائرس اب بھی قدرتی شکل میں موجود ہے، جو کسی دن دوبارہ باہر آ سکتے ہیں۔ ڈیگو کاریشیا۔ ڈیگو کاریشیا انڈین اوشن کے وسط میں واقع ایک دور افتادہ مگر انتہائی اہم جزیرہ ہے۔ یہ بظاہر ایک خوبصورت ساحلی مقام لگتا ہے، لیکن اس کی حقیقت اتنی سادہ نہیں۔ اس پر ایسے راز چھپے ہیں جو عالمی سطح پر تنازع اور تجسس کا باعث بن چکے ہیں۔ ڈیگو کاریشیا چاگوس آرکیپیلاگو کا حصہ ہے، جو افریقہ اور ایشیا کے درمیان واقع ہے۔ جزیرے پر برطانیہ کا انتظام ہے، لیکن اسے امریکہ کو فوجی اڈے کے لیے لیز پر دیا گیا۔ یہ جزیرہ 19ویں صدی میں برطانوی نو آبادیات کا حصہ تھا۔ 1960 کی دہائی میں برطانیہ نے چاگوس کی مقامی لوگوں کو جبراً بے دخل کر کے جزیرے کو امریکہ کے حوالے کر دیا۔ ہزاروں چاگوسی باشندے آج تک انصاف کے لیے اقوام متحدہ میں آواز اٹھا رہے ہیں۔ ڈیگو کاریشیا پر امریکہ کا ایک انتہائی خفیہ ایئر بیس ہے۔ یہاں سے افغانستان، عراق اور مشرق وسطیٰ میں کئی اہم فوجی آپریشن کیے گئے۔ یہ بیس گوگل میپس پر واضح نہیں دکھائی دیتا، اور اس کی تفصیل مکمل طور پر راز میں رکھا جاتا ہے۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہاں ایسی سیٹلائٹ اور جاسوسی ٹیکنالوجی موجود ہے جو دنیا بھر کی نگرانی کر سکتی ہے۔ عام شہریوں کا داخلہ مکمل طور پر ممنوع ہے۔ یہاں کام کرنے والے عملے کو بھی مکمل نگرانی میں رکھا جاتا ہے۔ یہ جزیرہ ایک ایسی جگہ ہے جو کسی بھی عالمی جنگ کی صورت میں اسٹریٹجک کمانڈ سینٹر بن سکتا ہے۔